وقت کا سپریم کورٹ کی طرف سے آج جو کارروائی ہوئی ہے، فوجی ٹرائل کی اجازت دے دی ہے سویلینز کے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ عدالتی فیصلے کو؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آپ کے سوال سے پہلے صرف 10-15 سیکنڈ فلسطین پہ، جو میں تقریباً ہر پروگرام پہ بات کر رہا ہوں، اور آپ سب بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہماری بساط میں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اتنا ظلم ہم نے نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں نے، ان گنہگار آنکھوں نے ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی ایک واقعہ دو ہو جاتے تھے، لیکن وارز میں بھی ایسا تو ظلم ہم نے شاید بوسنیا ہرزیگووینا میں جب سربینز مسلمانوں کا جینوسائیڈ کر رہے تھے تب بھی نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ پہ رحم کرے، اور ہمارے جو مسلم امہ کے لیڈران ہیں اللہ کرے ان کا بھی کوئی ضمیر وغیرہ جاگے، جو لگتا نہیں ہے، لیکن بہت ہی زیادہ قحط و رجال ہے۔ باقی آج کا جو فیصلہ ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں، تو ملٹری کورٹس میں جو سویلین، خاص کر جو سیاسی قیدی ہیں، ان کا کسی بھی صورت میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ صرف تحریک انصاف کا نہیں، کسی بھی جماعت کا، کوئی بھی کوئی سیاسی کارکن ہے، سول میں جو ہے ایکٹیوسٹ ہے، کوئی بھی ہے۔ باقی جو دیکھیں جو دہشت گرد ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ پاکستان میں کون ایسا پاکستانی ہوگا جو یہ کہے گا کہ دہشت گرد کو سزا نہ دیں؟ اور جو بھی جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہیں، جس طرح بھی کل واقعہ ہوا ہے ڈی اے خان میں، پورا پاکستان اس پہ سوگوار ہے۔ میرے اپنے علاقے میں جو ہیں شہید، ان کے جنازہ آیا ہے مردان علاقے میں، تو سب اس پہ دکھی ہیں۔ تو اس میں تو کوئی یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں کس کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں کوئی اپنے گھر کی چار دیواری کے تحفظ کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو اس پہ تو سب ایک پیج پہ ہیں، لیکن جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو سویلین قیدی ہیں، جو پولیٹیکل جو ایکٹیوسٹ ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں ہمارے بہت سے ہمارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں یا ماضی میں اور جماعتوں کے، تو پولیٹیکل پرزنرز کو اگر یہاں پہ ٹرائل کریں گے تو یہ بہت بڑا ایک سول رائٹس کا ایشو جو ہے وہ بن جائے گا۔ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سیاسی قیدیوں کا کسی بھی صورت میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ باقی دہشت گردوں کے خلاف ہم سب کا ایک ہی موقف ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دیں۔ کچھ باتیں علی صاحب پچھلے دنوں ہو رہی تھیں، اخباروں میں بھی رپورٹ ہو رہی تھیں کہ آپ لوگ اب پارٹی کے منشور میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک نقطہ یہ بھی لے کر آنا چاہتے ہیں جو ماضی میں اتنا پی ٹی آئی کا طرز عمل نہیں رہا، کہ جو سیاسی فریقین ہیں ان سے بات چیت کریں گے، ان کی طرف اپنی توجہ رکھیں گے بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو۔ کیا ایسی بات ہے، یا آن دی ادر ہینڈ اداروں سے بھی تعلقات کی بحالی کے لیے گیون جو صورتحال ہے، الیکشنز ہونے ہیں، کیمپین آپ لوگوں نے چلانی ہے، تو آپ لوگوں کی کوئی بات چیت کی کوشش ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات کرتے رہنا چاہیے باوجود سخت اختلاف کے۔ اگر دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی نازی جرمنی اور الائڈ فورسز بات کر سکتے تھے، صبح جنگ کرتے تھے، رات کو بات کرتے تھے، یا اگر آپ روڈیارڈ کپلنگ کی جا کے دیکھیں تو کپلنگ سکیم، یا اس زمانے کی کوئی بھی بکس اگر کوئی دیکھے تو اس زمانے کی جو سپر پاور تھی برطانیہ، اس کا اور روس کے ساتھ باقاعدہ بارڈر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات ہوتی تھی، اور میدان جنگ میں لڑائی بھی ہوتی تھی۔ تو ہماری تو کوئی ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہے، نہ کوئی ہم نے ایک دوسرے سے قتل مقاتلے کی ہیں، سیاسی اختلاف ہے نا۔ تو سیاسی اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں ہے بات نہیں ہو سکتی۔ تو عمران خان صاحب نے جیل جانے سے پہلے ویسے اس کا اندیا خود دے دیا تھا، انہوں نے خود یہ بات گوش گزار کی تھی سب کے کہ ہمیں سب سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں سب سے بات کرنے کے لیے، اور سب میں سیاسی فورسز بھی ہیں، غیر سیاسی بھی، جو بھی ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، پاکستان کے مفاد کے لیے، کسی ڈیل کے لیے نہیں، پاکستان کے مفاد کے لیے ایک بات سب سے ہو سکتی ہے کہ ملک آگے کیسے چلانا ہے، آزاد شفاف الیکشن کیسے ہوگا، الیکشن کے بعد کیا کریں گے، کیا اسی طرح پکڑ دکڑ سارا کچھ۔ تو گفتگو کی طرف تحریک انصاف جو ہے ایک سٹیپ ہم آگے بڑھے ہیں، لیکن وہ کیسے بات آگے جائے گی؟ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف صرف اپنے لیے کوئی سہولت پیدا کرنے کے لیے بات کرنا چاہتی ہے، تو ٹھیک ہے، جب ہم بات کریں گے تو ہمیں بھی سہولت ملے گی، لیکن بات نہ کر کے بھی پھر نقصان کس کا ہے؟ کیا صرف تحریک انصاف کا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمارے پیچھے بہت بڑی تعداد میں جو ہماری قوم کھڑی ہے، اگر آپ ان کو سائیڈ لائن کر کے کوئی بھی نظام اس ملک میں چلانا چاہتے ہیں، آپ نہیں چلا سکتے۔ 25 کروڑ کے ملک میں اگر آپ اتنی سب سے بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر کے الیکشن کراتے ہیں یا ملک کا اقتدار کا نظام چلاتے ہیں،
चंद महीने तो आप एक केयर टेकर से चला सकते हैं, और जिस तरह चल रहा है वो आप देख भी रहे हैं, लेकिन आप 5 साल एक बड़ी जमात को खुडे लाइन करके जो भी सेटअप लेके आएंगे उसमें सियासी जान नहीं होगी। लेकिन अली साहब, वैसे केयर टेकर जैसा निज़ाम चला रहा है, कल तो खबर ये भी थी कि कराची में ताजिर बिरादरी से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, उन्होंने उनको कहा कि इलेक्शंस ना करवाए जाएं, ताजिर बिरादरी ने उनसे मुतालबा किया। बड़ा अफसोस की बात है, इस पे तो मैंने कल ही बयान एक दिया था, और मैं आज आपके प्रोग्राम में भी कहता चलूं, जिस शख्स ने, ये बात बड़ी सख्त है, मैं चाहूंगा कि मैं बड़े नरम अल्फाज इस्तेमाल करूं, जिस शख्स ने केयर टेकर सेटअप के हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब को या किसी भी निगरान सेटअप के ओहदेदार को ये तजवीज़ दी है कि आप इलेक्शन ना कराएं, आप एक्सटेंड करें बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट, तो आप जिम्मेदार लोगों को, निगरान हुकूमत को, जो भी आइन तोड़ने की तरफ माइल कर रहा है, उनके खिलाफ आइन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। हम पे तो रोज पर्चे कटते हैं, मेरे जैसे आदमी पे भी दहशतगर्दी और पत्नी कौन कौन से कटे, हमारे लीडर पे कटे, हमारे आम कारकुन से लेकर चेयरमैन तक कटे। मैं देखूंगा कि इन लोगों पे पर्चा कब कटेगा, जिन लोगों ने निगरान सेटअप को, जब आप कहते हैं कि आप एक्सटेंड करें और इलेक्शन ना करें, इसका मतलब है कि आप उनको आइन तोड़ने की तरफ माइल कर रहे हैं। इन लोगों पे सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे पर्चे कटने चाहिए, इनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाना चाहिए और इनको मिसाल बनाना चाहिए। इसी तरह के लोग मुल्क का निजाम दरहम बरहम करते हैं। ये जितने भी ताले आजमा आए वो खुद से नहीं आए, ऐसे ही कोई जाके उनका गुमाश्तिया, उनका पालिशिया, उनका खुशामदिया उनको बात करता है, उनके भी दिल में कोई अपने आप को, हर कोई फिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कोई सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी नहीं है, ना कोई आएगा। निजाम मजबूत होना चाहिए। आर्मी चीफ की अपनी ड्यूटी है, चीफ जस्टिस की अपनी है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी है, और आपके सदर मुमलिकत की अपनी ड्यूटी है। हर आदमी ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में काम करना है। आईने पाकिस्तान कहता है आप वक्त पे इलेक्शन कराएं तो कराएं, दैट्स ऑल। ये मैं एज अ वकील नहीं, मैं एज अ पाकिस्तानी भी मेरी यही सोच है, और आपकी भी यही होनी। जो जिन लोगों ने काकड़ साहब को गुमराह करने की कोशिश की है, काकड़ साहब को खुद उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। चलें, ये जो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अली मोहम्मद साहब, आपके सिर्फ एतराज़ात नहीं है बल्कि हल्का बंदियों की टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, हल्का बंदियों में आपने मर्दान के हवाले से संजीदा सवालात उठाए, उधर MQM की तरफ से सिंध में बहुत तनकीद और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जा रहे हैं। फिर जो दीगर मुतालबात हैं कि मौसम खैबर पख्तूनख्वा आपके सूबे में और बलूचिस्तान में बहुत सर्द होगा, तो आप समझते हैं कि शफाफियत ज़्यादा अहम है या इलेक्शंस का इटसेल्फ होना? अगर ये तमाम सियासी जमातें बिलखुसूस आपके हल्का बंदियों के हवाले से एतराज़ात एड्रेस नहीं होते, तो फिर भी इलेक्शन में जाना चाहिए? किसी भी सूरत में इलेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए। बाकी तो जो हल्का बंदी के साथ उन्होंने किया है, मैं उसको आपको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आम पाकिस्तानी समझ जाएं कि एक शख्स अगर लाहौर में रहता है और 75 साल से रह रहा है और उसके मसले लाहौर शहर में किसी जगह से हल होना है, किसी डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस से या कमिश्नर साहब के ऑफिस से हल होने हैं, उसके तरक्याती काम लाहौर से हल हो रहे हैं, और आप हल्का बंदी में ऐसी कोई चेंज कर लें कि लाहौर के रहने वाले को जाके कसूर से अपने मसले हल करने पड़े, तो आप मुझे बताएं ये इंसाफ है, ये सहूलत है? तो मेरे इलाके में तो ये किया है कि 75 साल से भी पहले से, तकसीम हिंद से भी पहले से, जो लोग मर्दान ये तहसील तकबई से अपने मसले हल करते थे, वहां जाते थे, उनको उठा के एक और इलाके में फेंक दिया। क्या बात से आपकी तरक्की ये है कि आप जाके वहां से आप लाहौर की बजाय कसूर से अपने मसले हल करें। लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं जो भी बहाना बना लें, जो भी चेंज कर लें, किसी भी सूरत में अगर कोई सियासी जमात है और उसको अपने आप पे एतमाद है कि कौम उसको वोट करेगी, उसको किसी भी सूरत में इलेक्शन के डिले की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं सर्दी है, बर्फबारी है, जिन इलाकों में है उधर भी इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुत ही मजबूरी है, कुछ चंद एक हल्के होंगे ऐसे, बाकी पाकिस्तान में कौन सी बर्फबारी है? जिस किसी को बहुत सर्दी लग रही है तो उसको गर्म शॉल मैं भिजवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, इलेक्शन कराएं, अल्लाह बेहतर करेगा। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक और मामला जो ज़्यादा संजीदा होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ, वो अली साहब सिक्योरिटी सूरत हाल है मुल्क की, जैसा कि आपने खुद हवाला भी दिया DI खान के कल के इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी के वाक़े का। तो आप समझते हैं कि ये एक मामला है, उससे पहले मियांवाली में, तो हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं इस किस्म की एक सूरत हाल जनरेट तो हो ही रही है। आप समझते हैं ये कैंपेन की रास्ते में एक रुकावट रहेगा? ये JUI का एक बड़ा मुतालबा है, उनके हाफिज अब्दुल्ला साहब के ऊपर भी बलूचिस्तान में एक अटैक हो चुका है। देखें, हमारा मुल्क का जो दुश्मन है
وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو ٹریک پہ چڑھتا نہیں دیکھ سکتا. اس کو ہماری فوج سے بھی چڑ ہے, اس کو ہمارے نیوکلیر ایسڈز بھی ایک آنکھ نہیں باتے, اس کو پاکستان کے نعرے سے بھی مسئلہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کیا ان لوگوں کے پریشر میں آ کے ہم اپنے آئین سے پیچھے ہٹیں, ہم اپنے نعرے سے پیچھے ہٹیں, ہم اپنی پاک فوج سے پیچھے ہٹیں, ہم اپنے نیوکلیر ٹیکنالوجی سے خدا نخواستہ پیچھے ہٹیں؟ تو اگر یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ لازم و ملزوم ہیں, اور جتنی بھی دہشت گردی ہو ہم نے اپنے ملک کو چلانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین کہتا ہے وقت پہ الیکشن کریں. آج اگر ہم دہشت گرد حملوں کی وجہ سے الیکشن وقت پہ نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا. دہشت گردی کر کے ہمارے آئین پہ ہمیں عمل کرنے سے اس نے روک دیا, اس کا مطلب ہے اس کو شے ملے گی, کل کسی اور کام سے ہمیں روکے گا. ہمیں ہر صورت میں, کسی بھی صورت میں دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے, سر تسلیم ہم نہیں کرنا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو. الیکشن وقت پہ ہو, جب الیکشن وقت پہ ہوگا دہشت گردوں کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا. اس سلسلے میں پوری قوم کو اپنی فوج کے ساتھ, اپنی سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ مضبوط کھڑا ہونا ہوگا. اور اس وقت پولیٹیکل جماعتوں کو یہ آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی, ان کی جماعت نے بھی بہت عرصہ ادھر ادھر کیا ہے, یہ بات کر کے ادھر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. آپ تو 3-4 وزارتوں کی مار ہے بھائی, جو آپ کو کشمیر کمیٹی دیتا ہے آپ اس حکومت میں جا کے فٹ ہو جاتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے آئین سے اور مت کھیلیں, یہ الیکشن ہونے دیں. ہمیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ عوام آپ کو ووٹ نہیں کرے گی. عوام جس کو بھی ووٹ کرے گی, پاکستان کے عوام اس ملک کے امین ہیں, انہیں پتہ ہے انہوں نے کس سے اس ملک کو چلانا ہے. جی, ان کے فیصلے کا شاید ان کو پتہ لگ گیا, عوام کے فیصلے کا ان کو پتہ لگ گیا. مولانا صاحب دل ہی دل میں ڈر رہے ہیں. ان کو تو آج سے 4 مہینے پہلے سے سردی لگ رہی تھی, جب پنکھے چل رہے تھے نا, تبھی سے مولانا صاحب کو سردیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں. یہ لیکن علی صاحب ایک اور آج کی آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ضوابط کا خیال نہیں کیا گیا, یہی الزام ہے. الیکشن کمیشن نے آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وضاحت طلب کی ہے 18 دسمبر کو. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ ان کو کنونس کر پائیں گے, یا پھر بیٹ کا نشان کھو بیٹھیں گے, اور بیٹ کا نشان اگر انتخابی نہیں ملتا آپ کو, بلے کا نشان, تو کوئی فرق پڑے گا آپ لوگوں کے لیے یا نہیں پڑے گا؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں, اس ملک میں جس طریقے سے میاں صاحب کو ریلیف مل گیا ہے اور اب بالکل وہ سفید فاختہ بن گئے ہیں بغیر کسی داغ کے, سارے داغ دھل گئے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں, کرپشن کے داغ دھل گئے, ایون فیلڈ, عزیزیہ, سارا کچھ کلیئر ہوتا جا رہا ہے. اس طرح کے ماحول میں کون سے قانون اور آئین کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ہمیں سے کوئی کنونس ہونا چاہتا ہے, ہم کنونس کر گئے ہیں, دوبارہ بھی کر لیں گے. الیکشن کمیشن سے ہی بسد احترام, انتہائی ادب کے ساتھ ہی, احترام کے ساتھ یہ عرض ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت جو قومی جماعت ہے, ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس سے حق اقتدار پاکستان کے عوام چھینے تو چھینے, ان کو اس کا حق ہے. کسی اور کو ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کھڈے لائن نہیں کرنا چاہیے. جب بھی اس ملک میں بڑی جماعت کو کھڈے لائن کیا گیا ہے, قومی جماعت, دیکھیں قومی جماعت ملک کو جوڑ کے رکھتی ہے. جب قومی جماعت تگڑی ہوتی ہے, جب قومی جماعتیں تگڑی ہوئی ہیں, علاقائی سیاست نے مار کھائی ہے. جو لوگ چھوٹی چھوٹی عصبیت کی بنیاد پہ ملک میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں بناتے ہیں, وہ سائڈ پہ ہو جائے, ملک مضبوط ہوتا ہے. جب آپ قومی جماعت کو کھڈے لائن کرتے ہیں, ملک کی وحدت پہ حرف آتا ہے, کمزور ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹے اکائیاں جو ہیں وہ پھر مضبوط ہونا, کوئی مذہب کے نام پہ, کوئی علاقیت عصبیت کے نام پہ. لیکن میاں صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ آپ کا یا ان کی مخالفین کا جو بھی اس کے اوپر تبصرہ ہو, وہ خود اس پہ اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں, اپنے موقف کی فتح کا, کہ آپ کی حکومت کو لانے کے لیے جو ان کو سزائیں دی گئی تھیں. تو لیکن یہ اس پہ آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے علی صاحب کہ ایک سابق وزیر اعظم کا نام صاف ہو رہا ہے, ریوزٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف فیصلے. کل کو ہو سکتا ہے آپ کے قائد, پارٹی قائد کے بھی سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو بھی شاید کچھ گنجائش ان کے لیے بھی بنے, اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں اگر آئین کی جیت ہوئی ہے تو میں تو خوش ہوں ایز اے وکیل, لیکن کیا یہ آئین کی قانون کی جیت ہوئی ہے؟ میاں صاحب کتنے سال باہر رہے, پاکستان کا قانون, پاکستان کا آئین, پاکستان کی عدالتیں محترم میاں صاحب کو بلاتی رہی, میاں صاحب نہیں آئے, میاں صاحب نہیں آئے. ہماری بڑی بہن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ روز جلسے کرتی تھیں اور ووٹ کو عزت دو کی بیانی کی بات کرتی تھیں. آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا جس طریقے سے میاں صاحب آئے ہیں اور جس طریقے سے ان کو ریلیف پہ ریلیف مل رہے ہیں, اور جس طرح ان کو حکومتی ریاستی سطح پہ ویلکم ملا ہے, اسٹیٹ ویلکم ملا ہے, ایک اسٹیٹ ریڈ کارپٹ ملا ہے ان کو, کیا یہ ووٹ کو عزت دو کی جیت ہوئی ہے؟ اگر واقعی یہ ووٹ کو عزت دو کی جیت ہوئی ہے تو میں تو ان کو پھر مبارکباد دوں گا. لیکن اگر یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی جیت نہیں ہوئی تو یہ تو ان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اپنے کیس معاف کرا کے
آپ نے اپنے بیانیے کو جو ہے راوی جس میں ابھی پانی کم آتا ہے راوی میں بہا دیا. آپ نے اپنے ورکر کو نائی کی دکان پہ، چائے والے کے پاس، تانگے والے کے پاس، ٹرک ہوٹل پہ آپ نے اس کو آرگیومنٹ سے ہی جو ہے آری کر دیا. اب مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے وہ کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کس بات پہ وہ بحث کرے گا؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ وہ تو میاں صاحب نے بہا دیا. چلیں